آپ خود اپنے لیے بطور سزا ایک بیماری کو چوز کر لیتے ہیں۔ احساس سے جرم یا گلٹ جو ہے، گلٹ انگریزی کا لفظ ہے، یہ بیماری کو جنم دیتا ہے۔ فلانے کی بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، فلانے صاحب نے یہ کہا، میرا تو سینہ جل اٹھا۔ چند سال پہلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مہمان تھا، تو میرے ساتھ مفتی ابو البابا صاحب بھی تھے، تو میں تو بلا وجہ کہ ان کے ساتھ موجود تھا۔ اب یہ دونوں حضرات آپس میں بات کر رہے اور ان کی گفتگو نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ جس طرح بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اسی طرح والدین کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں ملازمین ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنا محبت برا سلوک کرتے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ہم انہیں کس طریقے سے ڈانٹتے ہیں یا کس طرح رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ذاتی خادمین تھے، سیدنا انس لے لیں، سیدنا زید لے لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کبھی ڈانٹا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آگے بات کو بڑھاتے ہیں کہ کیا گناہوں کا احساس یا ضمیر کی ملامت بھی کبھی ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے؟ جی بالکل، احساس سے جرم یا گلٹ جو ہے، گلٹ انگریزی کا لفظ ہے، یہ بیماری کو جنم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے احساس سے جرم یا احساس سے گناہ آپ کے لاشعور میں بعض اوقات اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ آپ خود اپنے لیے بطور سزا ایک بیماری کو چوز کر لیتے ہیں۔ آپ کا لاشعور کہتا ہے کہ تم نے چونکہ یہ گناہ کیے تھے، اب تمہاری زندگی اس طرح کی ہونی چاہیے، وہ قسم پرسی کی ہوگی، اس کی معذوری کی ہو سکتی ہے۔ اب وہ احساس سے جرم جو ہے وہ شعور میں نہیں آ رہا، لیکن لاشعور میں اسے سزا دے رہا ہے۔ اب میں آپ کو چند اور مثالیں بتاتا ہوں تاکہ آپ نے جو بھی علماء کو پیغام دیا تھا اس میں ایک اور چیز ایڈ ہو جائے۔ کچھ فکرے ایسے ہیں جب آپ بولتے ہیں نا تو آپ کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کے بعد آپ سب لوگ بھی تجربہ کیجئے گا، فلانے کی بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، فلانے صاحب نے یہ کہا، میرا تو سینہ جل اٹھا۔ اوکے، اب اگر وہ بندہ ریپیٹڈلی ان چیزوں کو بول رہا ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اسے ایسیڈیٹی کا مرض ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا، اسے معدے میں جلن رہتی ہوگی۔ وہ اپنے ذہن کی پروگرامنگ کر رہا ہے، تن بدن میں آگ لگ گئی، سینہ جل اٹھا، تو ایسیڈیٹی، تیزابیت، معدے کے مسائل اس بندے کو ہونے ہی ہونے ہیں۔ یار میں کیا ہوا، میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی، یہ فکرہ بولا، میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی، اور یہ ریپیٹڈلی بول رہے ہیں۔ نتیجتاً آپ کا لاشعور باڈی کو پیغام دے گا کہ تمہاری کمر صحیح کام نہیں کرتی، کہ صحیح وزن نہیں اٹھا سکتی، آپ صحیح وزن نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ پیغام کیوں نہیں دیتے کہ میں اس وقت جتنا ظلم ہو رہا ہے، اس وقت ہمیں اپنی کمر باندھنے کی ضرورت ہے، مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، آج نہیں تو کل ہمیں میدان میں اترنا ہوگا۔ جب آپ یہ والا میسج کنوے کریں گے تو آپ کی باڈی اور طرح سے رسپونڈ کرے گی، آپ کی صحت کا لیول، آپ کی ذہنی صحت کا لیول، جسمانی صحت کا لیول، فٹنس کا لیول، ہر چیز بدل جائے گی۔ مطلب یہ کہ ہم منفی سے مثبت کی طرف یس، جب آپ منفی سوچیں گے، منفی باتیں کریں گے، یہ منفی اور مثبت کی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بہت ہی مزے کا ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ چند سال پہلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مہمان تھا، تو میرے ساتھ مفتی ابو البابا صاحب بھی تھے، تو میں تو بلا وجہ کہ ان کے ساتھ موجود تھا۔ اب یہ دونوں حضرات آپس میں بات کر رہے اور ان کی گفتگو نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ ایک اس میں سے فکرہ جو کوٹ کرتا ہوں بڑا مزے کا ہے کہ مفتی ابو البابا صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہتے ہیں کہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کبھی بھی فرقہ پرستی یا مسالک کی جنگ میں مت الجھیے گا، ورنہ یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ابھی وہ یہاں تک پہنچے تو میرا دماغ بہت تیز کام کرتا ہے۔ میں نے فکرہ مکمل کرنا شروع کر دیا، انہیں خاک کون چٹائے گا، ان کا منہ کالا کون کرے گا، انہیں شکست کون دے گا، میرا ذہن یہ چل رہا ہے دماغ میں۔ تو انہوں نے فکرہ مکمل کیا، انہیں جہنم کی آگ سے کون بچائے گا۔ اللہ میں نے سر پیٹ لیا اپنا کہ عارف صدیقی تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہا، تم انہیں شکست دینے کی بات کر رہے ہو، ان کا منہ کالا کرنے کی، میرے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہیں، یعنی مناظرے کی اس میں میدان میں کون ان کو جو ہے نا وہ شکست دے گا۔ میں یہ اپنے ذہن میں لے کے چل رہا ہوں، اور مفتی صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ پھر انہیں جہنم کی آگ سے کون بچائے گا۔ اللہ یہ ہے، دیکھیں کہ ایک صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے سوچنے کا طریقہ۔ تو اگر ہم مثبت انداز میں سوچیں گے تو ہمارے بھی مسائل حل ہوں گے، لوگوں کے بھی حل ہوں گے، ہم فٹ بھی رہیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خاندانی سماجی تعلقات، گھریلو ماحول اور رشتوں کی ذہنی صحت پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ مطلب ایک گھر میں رہتے ہوئے اس میں بھی ذہنی صحت۔ دیکھیں، اگر آپ چڑچڑے مزاج کے ہیں، آپ کی بیوی آپ سے بیزار، آپ کے بچے آپ سے بیزار، بچے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے، آپ کا قرب نہیں چاہتے کیونکہ آپ چڑچڑے ہیں۔ اگر آپ خوش مزاج ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں مسکراتے؟ آپ چڑچڑے ہیں، غصے میں ہیں، آپ بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں ڈانٹتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو۔ اب ایک سوال ہے یہاں پہ بھی آپ لوگوں سے سوال ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، کیوں کرو؟ آپ نے کہا جی حدیث ہے، وَأَدْبِرُوا آبَاءَکُمْ، تو براہ کرم پوری حدیث کیوں نہیں سناتے؟
اس کا اگلا حصہ میں سنا دیتا ہوں، اکرموا اولادکم. اکرموا اولادکم. تو آپ نے اپنے کو بھی آدھی حدیث کا ٹکڑا یاد کروایا ہے اور بچوں کو بھی آدھا بتایا ہوا ہے. اگر آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کرو، تکریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو، تو اگر یہ عزت کا اور احترام کا ماحول گھر میں ہو جائے تو مجھے بتائیے محبت کا لیول کیا ہوگا. آپ بالکل. آنکھیں بند کر کے اطاعت نہیں کریں گے، آپ ان کی عزت کر رہے ہیں، وہ آپ کا ادب کر رہے ہیں، یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے. تو اگر آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں تو آپ دوسروں کو عزت نہیں دے سکتے. آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، آپ دوسروں کا ادب نہیں کر سکتے. آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، آپ میاں بیوی جیسے مقدس اور پاکیزہ رشتے کو بھی نبھا نہیں سکتے. گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ کا ظرف چھوٹا ہو جاتا ہے. اگر آپ مینٹلی فٹ ہیں، دیکھیں آدمی جتنا فٹ ہوگا مینٹلی اور اس کا مشن جتنا بڑا ہوگا، اس کی انا اتنی چھوٹی ہوگی. وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں نہیں آئے گا. اسے پتا کہ میرا مشن بڑا ہے، اس پہ یہ انا پہ ضرب پڑتی ہے تو پڑے، مجھے مشن پورا کرنا ہے. جس کا مشن چھوٹا ہوگا اور بندہ بھی چھوٹا ہوگا، اس کی ایگو، اس کی انا بڑی ہوتی چلی جائے گی. وہ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جائے گا کہ میری بےزتی ہو گئی، میری انسلٹ ہو گئی، میری انا کو ہٹ کیا گیا. مشن جو چھوٹا تھا تو اس نے بالکل. مشن کو اپنی انا کے لیے قربان کر دیا. اب ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مشن بڑا ہے یا ہماری انا بڑی ہے. اگر تو مشن بڑا ہے تو پھر آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ مشن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جھوٹی فالس ایگو کو قربان کرنے کے قابل ہو سکیں. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا والدین اپنے بچوں کی ذہنی کیفیت پہچاننے کے قابل ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں والدین میں کچھ قدرتی کی فطری محبت صلاحیت ایسی ہوتی ہے، وہ چہروں کے تاثرات دیکھ کے، چلنے پھرنے کے انداز سے، آنکھیں چرانے یا آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ بچہ آج کل کس طرز پر جا رہا ہے. لیکن یہ سگنلز ہیں، اسے صحیح طریقے سے ڈی کوڈ کرنے کے لیے جس طرح بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اسی طرح والدین کو بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ بچوں کو پہچانا کیسے جائے، ان کے ذہنوں کو بدلا کیسے جائے، انہیں صحیح راستے پر لگایا کیسے جائے. جس طرح بچوں کو ضرورت ہے اس طرح والدین کو بھی پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. دیکھیں والدین آج سے پہلے تو والد نہیں بنے تھے نا، جی انہوں نے بالکل. تجربات کر کے جو سیکھنا ہے اور بچے کی ذہنی صحت سے کھیلنا ہے. اگر وہ پہلے اس کی کوچنگ کروا لیں، کوئی ٹریننگ لے لیں، کوئی 4 کتابیں پڑھ لیں، تو کیا ان کے لیے یہ معاملات بہت زیادہ آسان نہیں ہو جائیں گے؟ یقینی طور پہ بہت آسان ہو جائیں گے. ہمارے گھروں میں ملازمین ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنا محبت برا سلوک کرتے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے. ہم انہیں کس طریقے سے ڈانٹتے ہیں یا کس طرح رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ذاتی خادمین تھے، سیدنا انس لے لیں، سیدنا زید لے لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کبھی ڈانٹا تھا. اور رسول پاک سے منسوب ایک روایت میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ انہیں کتنی دفعہ معاف کریں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں روز 70 دفعہ کرو. اور 70 بمانی کثرت کی آیا جی ہے، بالکل. زیادہ سے زیادہ مرتبہ کرو. تو یہ دیکھیں کہ معاف کرنا بھی آپ کے ظرف کو بڑا کرتا ہے. تو اگر ملازمین کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنی بھی غلطیاں کریں معاف کر دو، تو پھر آپ کی اولاد کے لیے کیا حکم ہوگا، آپ کی بیوی کے لیے کیا حکم ہوگا، آپ کے شوہر کے لیے، آپ کے بہن بھائی کے لیے کیا حکم ہوگا. تو ان سب چیزوں کو سیکھنا پڑے گا. ایٹیٹیوڈ ٹریننگ ہے کہ آپ ٹف سے ٹف سچویشن میں اپنے ذہن پر، اپنے اعصاب پر قابو کیسے رکھیں. آپ کا غصہ آ بھی رہا ہے تو آپ کا غصہ اس رشتے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے جو آپ کی اولاد کے ساتھ ہے. بعض اوقات پیرنٹس بچے کو سمجھانے کی غرض سے ایسے فکرے کہہ دیتے ہیں جو بچے کے لاشعور میں اس کی ناکامی کی وجہ بن جاتے ہیں. دیکھیں میرے ویئر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ سے بھی، کیا کوئی بچہ چاہے گا کہ اس کی ماں جھوٹی ہو؟ کبھی نہیں. کوئی بچہ چاہے گا کہ اس کے والدین کو جھوٹا کہا جائے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی اب نہیں. سنیے کہ کسی وجہ سے غلطی میں، غصے میں ماں نے یا باپ نے کہہ دیا تو لکھ لے، تو ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتا، اگر تو کبھی کامیاب ہو گیا تو تب تم یہ کہنا تو نکما ہے. بچہ چھوٹا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ماں نے یا باپ نے یہ کہا ہے کہ تو ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ کچھ کر جائے، اگر وہ کامیاب ہو جائے، تو اس کی ماں یا اس کا باپ تو جھوٹا پڑ گئے. اب اس کا لاشعور راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. جب وہ آگے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کا لاشعور پیچھے کھینچتا ہے. کیوں؟ اگر تو کامیاب ہوگا تیری ماں جھوٹی ہو جائے گی. حالانکہ ماں نے وہ بات اس سینس میں نہیں کہی تھی، اس نے وقتی اسے ڈرانے کے لیے کہی تھی، اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہی تھی، دھمکایا تھا کہ وہ غلط کام نہ کرے، مگر وہ لاشعور میں گرا بیٹھ گئی. اگر ہم گفتگو کا سلیقہ سیکھ لیں، کیا چیز کہنی اور کس چیز کا اثر کیا ہوگا، تو ہمارے بچے اس معاشرے کے بہترین شہری بن سکیں گے اور اپنا کردار بہتر طریقے سے نبھا سکیں گے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. ناظرین، آپ نے میں پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ جی کہ آپ میرے بارے میں یہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو الفاظ میں نے سنے ہیں اور آپ نے سنے ہیں،
یقین جانیے کہ دل میں اترنے والی چیزیں ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں اس چیز کا بھی اعتراف کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت ایک یعنی درس نظامی کے مدرس ہونے کے، حدیث اور فقہ اور تفسیر پڑھاتے ہوئے، لیکن آج ڈاکٹر صاحب نے ان چیزوں کو جس طرح سے عملی طور پر یعنی سادہ زبان میں صرف سمجھایا ہی نہیں بلکہ ترغیب اور تحریض یعنی ابھارنے کی جو بات کی ہے، کہ مجھے ابھارنے کا ایک سامان ملا ہے کہ آج سے میں نے اس طرح سے عمل کرنا ہے اپنی ازدواجی زندگی میں، اپنے بچوں کے حوالے سے، خاندانی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں۔ اور خوبصورت بات یہ ہے جو میں نے نقطہ اخذ کی ہے کہ آپ کا جب مشن بڑا ہوگا تو چھوٹی موٹی چیزوں کو آپ نظر انداز گزرتے چلے جائیں گے اور اپنے مشن کو پا لیں گے، وگرنہ جب مشن چھوٹا ہوتا ہے تو آدمی کی انا بڑی ہونے لگتی ہے اور پھر وہ چھوٹی موٹی چیزوں میں الجھنے لگتا ہے اور منزل مقصود تک وہ نہیں پہنچ پاتا۔ ڈاکٹر صاحب بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ کریم آپ کو صحت والی، آمین ایمان والی آمین حیات خیزر عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو، صرف پاکستانی معاشرہ نہیں، امت مسلمہ کی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کو آپ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم آپ سے یہ جو ہمارا تعلق ہے، یہ تعلق تا حیات اس کو برقرار انشاءاللہ رکھے۔ اور آمین۔ اور آج ذہنی صحت پہ ہماری بات ہوئی، انشاءاللہ العزیز جو نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ جسمانی صحت کے حوالے سے ہوگا۔ امید ہے ضرور آپ تب بھی ضرور شفقت ضرور فرمائیں گے۔ ضرور ضرور جزاکم اللہ خیرن، جڑے رہیے گا ایک نئے پروگرام تک۔ جزاکم اللہ خیرن۔